السلام علیکم۔ آج ہم 100 لازوال ادبی شاہکار کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اس مجموعے کی دوسری اور آخری جلد پر، یعنی کتاب نمبر 51 سے لے کر 100 تک۔ جی بالکل، اور یہ دوسرا حصہ جو ہے اس میں تنوع کمال کا ہے۔ ہاں واقعی، مجھے بھی یہی لگا۔ مطلب اتنی وسعت، اتنے مختلف رنگ، ادب کی پوری دنیا سے مٹائی ہے جیسے۔ بالکل، اب دیکھیں نا، ایک طرف تو قرون وسطیٰ کا فرانس ہے، دا پرنسس آف کلیوز میں، تو دوسری طرف 20ویں صدی کے بالکل شروع کا فرد، اس کے وجودی مسائل جیسے یولیسیز ہے یا ٹیگور کی دا ہوم ان دا ورلڈ، او ہاں، اور ساتھ ہی امریکی مہم جوئی کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہکلبیری فن ہے، دا کال آف دا وائلڈ ہے۔ ہاں، مارک ٹوین اور جیک لنڈن۔ اچھا، اب تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ جو اصناف کا تنوع ہے یہ واقعی بہت دلچسپ ہے، یعنی جدیدیت کے تجربات بھی ہیں۔ آپ نے جیمز جوائس کا ذکر کیا، پروسٹ کا، جنہوں نے لکھنے کا انداز ہی بدل دیا۔ بالکل، انہوں نے بیانیے کے ساتھ جو تجربے کیے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ پھر گوتھک ادب بھی ہے، میری شیلی کی فرینکنسٹائن۔ ارے واہ، فرینکنسٹائن، تخلیق اور اس کی ذمہ داری پر سوال۔ جی، اور بریم سٹوکر کی ڈریکیولا، وہ نامعلوم کا خوف۔ ہاں، وہ بھی کلاسک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ طنز بھی ہے؟ بالکل ہے، جوناتھن سوئفٹ کی گلیورز ٹریولز، گہرا طنز ہے اس میں، معاشرے پر، انسانی فطرت پر، عورتوں اور ابتدائی سائنس فکشن اور فینٹیسی بھی شامل ہے۔ ایچ جی ویلز ہیں، جولز ورن ہیں۔ او، جولز ورن، اراؤنڈ دا ورلڈ ان 80 ڈیز والے۔ جی وہی، اور ایچ پی لو کرافٹ تک کو شامل کیا گیا ہے، یعنی خیالی دنیاؤں کا سفر بھی ہے۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اتنے بڑے نام، ٹالسٹوئے، وار اینڈ پیس اور اینا کرینا، ہاں ہرمن میلویل کی موبی ڈیک، ان کتابوں کا اثر تو بہت ہی زیادہ ہے۔ یقیناً، یہ تو ادب کے ستون ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان بڑے بیانیوں کے ساتھ ساتھ اس فہرست میں وہ مصنفین بھی ہیں جنہوں نے اپنے وقت کے سماجی مسائل پر لکھا، بہت کھل کر لکھا۔ جیسے ہیریٹ بیچر اسٹو کی انکل ٹامز کیبن، امریکہ میں غلامی کے خلاف ایک بہت بڑی آواز بنی ہے کتاب۔ او اچھا، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جی، اور اسی طرح غیر مغربی آوازیں بھی ہیں، ربندر ناتھ ٹیگور کی دا ہوم اینڈ دا ورلڈ، یا چینی ادب سے کاؤشیو چن کی ڈریم آف دا ریڈ چیمبر۔ یہ ہمیں بالکل مختلف ثقافتی پس منظر دکھاتی ہیں۔ صحیح، تو یہ صرف مغرب کا ادب نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ ایک عالمی منظرنامہ پیش کرنے کی کوشش ہے۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف پرانی کتابیں تو نہیں لگ رہی اب؟ ان میں تو نفسیات کی گہرائیاں بھی ہیں، جیسے پروسٹ میں یادداشت اور وقت کا کھیل ہے۔ جی ہاں، اور معاشرے پر تنقید بھی، جیسے اوپٹن سنکلیئر کی دی جنگل۔ بالکل، وہ شکاگو کے مذبح خانوں کی جو تصویر کشی کرتا ہے وہ ہلا دینے والی ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ مجموعہ خاص طور پر یہ دوسری جلد ادبی تاریخ کے مختلف راستوں کو دکھاتی ہیں۔ یہ وہ کہانیاں ہیں، وہ بیانیاں ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے زمانے کو شکل دی بلکہ آج بھی ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ جیسے موبی ڈک میں وہ خیر و شر کی جنگ۔ ہاں، یا فرینکنسٹائن میں تخلیق کار کی ذمہ داری کا سوال۔ یہ موضوعات تو آج بھی زندہ ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دوسری جلد میں واقعی ایک بہت ہی متاثر کن اور رنگارنگ ادبی خزانہ ہے۔ ہر طرح کے قاری کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ بالکل، اور آخر میں ایک بات جو ذہن میں آتی ہے کہ اتنی مختلف چیزیں ہیں اس جلد میں۔ گہری نفسیاتی کھوج ہے جوائس اور پروسٹ جیسی، سماجی تنقید ہے سنکلیئر اور اسٹو جیسی، اور پھر وہ خیالی سفر ہیں ورن اور ویلز والے۔ تو یہ سب بظاہر اتنے الگ الگ شاہکار مل کر آخر کن بنیادی انسانی سوالات کی گرد گھومتے ہیں؟ شاید وہی شناخت کی تلاش۔ ہاں، شناخت، اخلاقیات، معاشرہ کیسے کام کرتا ہے، اور شاید سب سے بڑھ کر حقیقت کیا ہے۔ شاید یہی وہ دھاگے ہیں جو ان سب موتیوں کو ایک لڑی میں پروتے ہیں۔